बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 11 अक्टूबर 2021 है और आज दिन है पीर का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर भारत और चीन के दरमियान बढ़ते हुए तनाज़े और बढ़ती हुई लड़ाई के हवाले से आपको कुछ ताज़ा मालूमात फराहम करने जा रहे हैं। नाज़रीन, भारत और चीन के दरमियान सरहद पर इस वक्त हालात कशीदे हैं। चाइना भारत के इलाकों पर कब्जा कर रहा है, भारतीय फौजियों को गिरफ्तार कर रहा है और भारतीय फौजियों का कीमा बना रहा है। उनको मार कर उनकी पिटाई करके दुनिया भर के अंदर उनकी वीडियोस को, उनकी तस्वीर को भी नशर कर रहा है। नाज़रीन, इस वक्त चाइना और भारत के दरमियान पिछले 1.5 साल में सबसे ज़्यादा ताल्लुकात ख़राब नज़र आ रहे हैं। कल भारत के फौजी चाइना गए हैं और चाइना जाकर चीनी फौजियों के कैंपों में जाकर उनके पांव भी पड़े हैं, उनकी मिन्नतें की हैं कि आप हमें माफ़ कर दें, हम आपके मुतालबात मानेंगे और हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आप हमारे फौजियों की वीडियोस नशर ना करें, हमारे फौजियों की तस्वीर नशर ना करें, क्योंकि इससे हमारी फ़ौज का मोराल कम हो रहा है और हमारी फ़ौज के अंदर लोग काफ़ी परेशान हैं, इसलिए आप ये सिलसिला ना करें। लेकिन नाज़रीन, आज की जो खबर सामने आ रही है, जो चीनी मीडिया पर भी नशर हुई है, इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर भी ये स्क्रीनशॉट देख रहे हैं कि चीन के जो कमांडर हैं फ़ौज के, PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जानिब से, जो भारत और अपने मगरबी सरहदों के वो कमांडर हैं, उनका ये बयान है कि भारत ऐसे ऐसे मुतालबात हमसे कर रहा है और भारत का ऐसा रवैया हमारे सामने आया है जिसकी वजह से हम कभी भी भारत को माफ़ नहीं करेंगे और कभी भी भारत से पीछे नहीं हटेंगे। चीन के फ़ौज के जो कमांडर हैं उन्होंने ये बयान दिया है। नाज़रीन, ये जो वेस्टर्न बॉर्डर की जो कमांड है चाइना की, ये कोई मामूली कमांडर नहीं है, बल्कि ये चाइना के जो आर्मी चीफ हैं उनके बराबर ये एक तरह से पावर रखता है, ताकत रखता है। उनका ये बयान नशर हुआ है कि भारत हमारे ख़िलाफ़ ऐसे ऐसे इक़दामात कर रहा है जिसकी वजह से हम भारत से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और भारत ने जो हमारे इलाकों पर कब्ज़ा कर रखा है वो इलाके हम लाजमी छीनेंगे और वापस लेंगे। और साथ साथ चीनी फ़ौज के कमांडर ने यह भी कहा है कि हमारी फ़ौजें मिलिट्री तामीरात जारी रखेंगी, फ़ौजी मूवमेंट जारी रखेंगी और फ़ौजों को बढ़ाया जाता रहेगा और मज़ीद जंगी मशकें की जाती रहेंगी और भारत के फ़ौजियों को भी गिरफ्तार किया जाता रहेगा। नाज़रीन, यही वजह है कि भारत का मीडिया भी अब चाइना के ख़िलाफ़ मुहिम चलाना शुरू हो गया है। भारत के मीडिया पर यह खबरें सामने आ रही हैं कि चाइना के साथ भारत के मुज़ाकरात एक मरतबा फिर नाकाम हो गए हैं। मिलिट्री डायलॉग हो रहा था, वो नाकामी से दो चार हुए हैं और चाइना भारत के मुतालबात मानने के लिए तैयार नहीं है। और भारतीय मीडिया पर भारतीय फौजियों की जानिब से ये दावे बेनशर हो रहे हैं कि अगर चाइना हमारी बात नहीं मानता है, हमारे साथ मुतालबात हमारे पूरे नहीं करता है और इफ़हाम व तफ़हीम नहीं करता है, तो फिर हम भी तैयार हैं लड़ने के लिए। और हमारी फ़ौजों में इजाफा किया जा रहा है और हमारे बहादुर जवान मुसलसल जंगी परवाज़ें कर रहे हैं, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है और चाइना के ख़िलाफ़ लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। नाज़रीन, हकीकत यह है, सच्ची बात यह है कि 1.5 साल पहले से जो इख्तिलाफ शुरू हुआ था वादी गलवान से, जहां पर चाइना ने भारतीय फ़ौजियों का कीमा बनाया, उस वक्त भी हमने आपको बताया था कि भारतीय फ़ौजी बेहद पिटाई का शिकार हुए हैं। लेकिन भारत का मीडिया झूठे दावे करता रहा कि कोई तस्वीरें नहीं हैं, कोई वीडियोज़ नहीं हैं, फुटेज नहीं है कि हम माने कि चाइना ने हमारे फ़ौजियों को मारा है। चाइना बहुत चालाक वाक़ हुआ है, बहुत शातिर है। चाइना ने आज से 1.5 साल पहले जो लड़ाई हुई थी उसके तमाम मनाज़िर महफूज किए थे और तमाम फुटेजें और तमाम वीडियोस महफूज की थी कि कैसे भारतीय फ़ौजियों को चीनी फ़ौजी मार रहे हैं और कैसे उनके थप्पड़ों से, लातों से, मुक्कों से उनको मारा जा रहा है और कैसे उनकी पिटाई और उनकी दुर्गत बनाई जा रही है। ये सब चीज़ें चाइना ने महफूज की थी, लेकिन उस वक्त मौके पर रिलीज़ नहीं की, बल्कि चाइना ने इनको संभाल कर रखा कि मौका आएगा तो रिलीज़ किया जाएगा और फिर बदला लिया जाएगा। और 1.5 साल के बाद अब वो सारी वीडियोस और वो सारे सबूत चाइना दुनिया के सामने ला रहा है, जिससे भारतीय फ़ौज की बुज़दिली, कमज़ोरी खुलकर सामने आ रही है और भारतीय फ़ौज को भारत की अवाम लान तान कर रही है
کہ تم سالانہ 75 ارب ڈالر کھا جاتے ہو۔ دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے بھارت، جس کی فوج سب سے زیادہ سالانہ بجٹ کھاتی ہے۔ 75 ارب ڈالر کوئی معمولی رقم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود تم اپنے علاقوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، تم چائنا کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہو، اور تمہارے علاقوں پر چائنا قبضہ کرتا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، حقیقت یہ ہے کہ اس موقع پر بھی بھارت نے جھوٹ بولا تھا، اور اب بھی بھارت اپنی عوام کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ جو مودی دہشت گرد ہے، اس کا خریدا ہوا جو گوڈی میڈیا ہے، یہ دراصل عوام کو بیوقوف بناتا ہے، اور عوام کو یہی جھوٹ پھیلا کر عوام کو مطمئن رہنے کی کوشش کروا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں بھارت کے گوڈی میڈیا پر طالبان کے خلاف بیانات نشر ہو رہے ہیں، جھوٹ ہے اور پروپیگنڈا نشر ہو رہا ہے، پاکستان کے خلاف جھوٹ نشر ہو رہا ہے، پاکستان کی فوج اور حکومت میں اختلافات ہو گئے ہیں، لڑائی ہو گئی ہے، اور اب مارشل لا پاکستان کے اندر آنے جا رہا ہے، اس طرح کے بیانات نشر ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو سیاسی مخالفین ہیں، جیسا کہ نواز شریف ہے اور ان کے اتحادی جو اپوزیشن کے لوگ ہیں، ان کے بیانات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے پاکستان کی فوج کے خلاف اور حکومت کے خلاف، تاکہ ملک کے اندر انتشار ہو، افراتفری ہو۔ لیکن اپنے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے۔ چائنا کس طرح سے بھارت کو مار رہا ہے، چائنا کس طرح سے بھارتی علاقوں پر قبضہ کر رہا ہے، اور کس طرح سے مودی دہشت گرد چائنا سے توجہ ہٹانے کے لیے آسام کے مسلمانوں پر حملے کروا رہا ہے، کشمیر کے اندر حملے کروا رہا ہے، اور یو پی اور دیگر جگہوں پر کسانوں کو اور سکھوں کو مارا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ سارے وہ منصوبے ہیں اور وہ پلان ہیں جو مودی دہشت گرد کی بی جے پی جماعت اور RSS جماعت بنا رہی ہے، تاکہ کسی طرح سے مودی کو اقتدار میں رہنے دیا جائے، تاکہ کسی طرح سے مزید 5 سال حکومت کرنے دی جائے، اور تاکہ ان کے جو خواب ہیں مہابھارت کے، ہندو توا کے، یا ہندو انتہا پسندوں کے، یا ہندو انتہا پسندی کے، وہ پورے ہو جائیں اور کشمیر اور دیگر جگہوں سے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے۔ لیکن ناظرین کرام، حقیقت یہ ہے کہ بھارت کی بربادی شروع ہو چکی ہے، بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے شروع ہو چکے ہیں۔ اس وقت چائنا بھارت کے کئی علاقوں پر قبضہ کر چکا ہے۔ اروناچل پردیش کے اندر چائنا کی فوج داخل ہو چکی ہے اور بھارت کی فوج کو ناکوں چنے چبوا رہی ہے۔ اروناچل پردیش وہ ریاست ہے جس پر چائنا قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور چائنا کلیم کرتا ہے کہ یہ اس کا علاقہ ہے، بلکہ 7-8 مشرقی ریاستیں ہیں بھارت کی جن پر چائنا کا دعویٰ ہے کہ یہ ان کی ریاستیں ہیں۔ لداخ کے کئی کلومیٹر علاقہ چائنا قبضہ کر کے اپنے ملک کے اندر شامل کر چکا ہے، اور بھارت کے اندر سیلابی کیفیت پیدا کر کے مودی دہشت گرد کی حکومت کو ناکام بنانے کی بھی چائنا کوشش کر رہا ہے۔ تو ہر وہ تجربہ اور ہر وہ ٹیکنالوجی جو اس وقت چائنا نے حاصل کی ہے، جدید اور ایڈوانس، اس کا استعمال ہو رہا ہے بھارت کے بارڈر پر اور بھارت کی فوج کے خلاف۔ میگنیٹک ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، مائکرو ویو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، شعاؤں اور لیزر ٹیکنالوجی کے ذریعے سے بھارتی فوجیوں کے دماغوں کو متاثر کیا جا رہا ہے۔ رپورٹیں یہ سامنے آ چکی ہیں کہ جو بھارتی فوجی چائنا کے بارڈر پر ڈیوٹیاں دیتے رہے ہیں، اب وہ ڈیوٹیوں کے قابل نہیں رہے ہیں۔ جب وہ واپس گھر گئے ہیں تو دماغی توازن کھو بیٹھے ہیں، ذہنی امراض کا شکار ہو چکے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو یہ اذیتیں بھارت کے فوجیوں کو برداشت کرنا پڑ رہی ہیں چائنا کے خلاف ہے، اور بھارت دعویٰ کرتا ہے کہ چائنا سے ہم جیت رہے ہیں، پاکستان سے ہم جیت رہے ہیں، اور بھارت نے امریکہ سے مدد مانگی ہے۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ کی فوج کو اور برطانیہ کی فوج کو بھارت نے بلایا ہے کہ آپ آئیں ہماری مدد کریں، چائنا ہمیں مار رہا ہے۔ ناظرین کرام، دراصل چائنا کو پتہ ہے کہ امریکہ، یورپ یہ مل کر بھارت کا ساتھ دے رہے ہیں، اور چائنا کو یہ ویسٹرن بارڈر پر مصروف رکھ کے یہ تائیوان کو آزاد کروانا چاہتے ہیں، ہانگ کانگ کو آزاد کروانا چاہتے ہیں۔ اور چائنا اس وقت 2 جگہ پر جنگ لڑ رہا ہے، ایک بھارت کے خلاف، دوسرا امریکہ کے خلاف، تائیوان کے مسئلے پر اور ہانگ کانگ کے مسئلے پر اور ساؤتھ چائنا سی کے اندر۔ تو اس لیے چائنا کسی بھی صورت بھارت کو ان سازشوں میں کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ ناظرین کرام، آج سے 1.5 سال پہلے جو یہ ویسٹرن بارڈر تھا، لداخ بارڈر، یہاں پر چائنا کی بمشکل 30-40 ہزار فوجی ہوا کرتے تھے، جو اب 3 سے 4 لاکھ فوجی یہاں پر ڈپلوائے ہیں۔ بھارت بھی فوجوں میں اضافہ کر رہا ہے، بھارت کے بھی 50,000 فوجی ہوتے تھے، لاکھ فوجی ہوتے تھے، جو اب 4 سے 5 لاکھ فوجی یہاں آ چکے ہیں۔ ایسے میں ناظرین کرام، پاکستان کے پاس اور کشمیر کے مجاہدین اور کشمیری مسلمانوں کے پاس سنہرا موقع ہے کہ وہ بھارت کے خلاف اپنی کارروائیاں تیز کریں اور کشمیر کو آزاد کروائیں،
اور جو مقبوضہ علاقے بھارت نے قبضہ کر رکھے ہیں ان کو آزاد کروایا جائے، اور یہی وہ سنہرا موقع ہے کہ جب بھارت کے 35 کروڑ مسلمان بھی باہر نکل سکتے ہیں، آزادی کا مطالبہ کر سکتے ہیں اور اپنے حقوق کے لیے مودی دہشت گرد سے آزادی چاہ سکتے ہیں۔ اگر وہ خاموش رہے تو اسی طرح سے ان پر ظلم ہوتا رہے گا، ہریانہ کے اندر، یو پی کے اندر، بہار کے اندر، اور اسی طرح سے آسام کے اندر، چھتیس گڑھ کے اندر، ہر جگہ پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ اس ظلم کے پیچھے مودی دہشت گرد کی حکومت ہے، RSS کی دہشت گرد ہے، لہٰذا اب اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارتی مسلمانوں کو، کشمیری مسلمانوں کو اور پاکستان کے لوگوں کو اس حوالے سے اپنی آزادی حاصل کر لینی چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، ہر جگہ پر لازمی نشر کریں تاکہ لوگوں کو درست معلومات مل سکیں، اور چائنا جو کچھ بھارت کے خلاف کر رہا ہے اس سے دنیا کو آگاہی مل سکے اور بھارت کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے آ سکے۔ اور ساتھ ساتھ آپ سے ایک مرتبہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے دوسرے یوٹیوب چینل غلام نبی مدنی کو سبسکرائب نہیں کر رکھا تو اسے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ بہت سی معلومات اور ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں جو صرف اور صرف آپ ہمارے دوسرے یوٹیوب چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔